السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزل حسرت موہانی کی۔ حسرت موہانی کا مختصر تعارف۔ حسرت موہانی اردو غزل کے ممتاز شاعر، آزادی کے مجاہد اور سچے عاشق اہل بیت تھے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ 1875 میں موہان ضلع نو اتر پردیش میں پیدا ہوئے 1951 میں وفات پائی۔ حسرت موہانی نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور برصغیر میں آزادی ہند کے لیے جدوجہد کی، جس کے باعث قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ اردو شاعری میں انہیں عشق کے حقیقی اور مجازی کے شاعر کے طور پر خاص مقام حاصل ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ اس شعر کی تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، توکل اور روحانی استقامت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا ہر حال، ہر مشکل اور ہر آزمائش میں اسے اللہ کی ذات کا سہارا حاصل رہا۔ اسی مضبوط آسرا کی بدولت مصیبتوں، دکھوں اور آزمائشوں کی کثرت، جسے شاعر نے ہجوم بلا کہا ہے، بھی اسے مایوس اور بددل نہ کر سکی۔ لفظ ہجوم بلا سے مراد زندگی کی وہ تمام مسائل، رکاوٹیں، غم اور مشکلات ہیں جو انسان کو توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، مگر شاعر کی ایمان کی مضبوطی اور خدا پر بھروسے نے اسے ناامیدی سے بچائے رکھا۔ اس طرح یہ شعر صبر، یقین، توکل اور روحانی طاقت کا حسین پیکر بن جاتا ہے۔ حسرت موہانی کے کلام کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ عشق حقیقی اور مذہبی شعور کو نہایت سادہ مگر پر اثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شعر انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ پر سچا بھروسہ ہو تو بڑے سے بڑا دکھ بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتا۔ دوسرا شعر ہے: ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیغام مجھے، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے۔ تشریح ہے: حسرت موہانی کی شاعری میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں خلوص جذبہ، سوز و گذار اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے احساسات نمایاں ہیں۔ وہ سادہ، صاف اور عام فہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی شاعری دل نشین بن جاتی ہے۔ حسرت موہانی روایتی غزل کے شاعر ہیں اور بحر و قافیہ ردیف کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف اور روحانیت کا رنگ بھی نمایاں ہے، جبکہ جذبات پاکیزہ اور مہذب ہیں۔ نغمگی اور موسیقیت ان کے کلام کا اہم وصف ہے، اسی لیے ان کی غزلیں قاری کے دل پر دیر پا اثر چھوڑتی ہیں۔ عشق حقیقی کے معنی میں یہ اشعار اللہ تعالیٰ سے گہری روحانی وابستگی کا اظہار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں سنائی دینے والا ہر نغمہ، ہر ساز دراصل اسے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی طلب کی طرف بلاتا ہے۔ شاعر کی روح اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ دنیا کی ہر آواز اسے محبوب حقیقی کی صدا محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت صوفیانہ فکر کی عکاس ہے، جہاں عاشق کو ہر شے میں خدا کا جلوہ گری نظر آتی ہے۔ عشق مجازی کے اعتبار سے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محبت اس کے دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی اسے کوئی نغمہ سنائی دیتا ہے یا کوئی ساز بجتا ہے، اسے محبوب ہی کی یاد دلاتا ہے۔ ہر گیت میں اسے محبوب کی چاہت کا پیغام محسوس ہوتا ہے، ہر آواز میں اسے اسی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاشق کے لیے دنیا کی ہر خوش آہنگ چیز محبوب سے جڑ چکی ہے، اور محبوب کی یاد کے بغیر اسے کچھ بھی خوشی نہیں